السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ 53 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ بہت ہی مزیدار اور جن کے سینز کم لگتے ہیں آپ کو ان کی اسپیشل قسط ہے، تو جلدی جلدی سے کس کی طرف بڑھتی ہوں بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ صبح کے 7 بجے دھیان کی گاڑی اپنے سسرال پہنچی، جبکہ اتنی صبح یہاں چلے آنے پر گاڑی سے اترتا دھیان بھی اپنی اس عجیب دیوانی حرکت پر مست مسکرایا۔ یہ تو اس کی اجنبیت بھلا ہو جواد سیال نے کم کی، جو جاگنگ سوٹ پہنے لان سے پورچ کی سمت گاڑی کا ہارن سنتے بھاگے۔ وہ ایک پورا راؤنڈ گھر کے کچھ فاصلے پر موجود پارک کا روز اس وقت لگاتے تھے۔ دھیان آریز کو اتنی صبح دیکھ کر ان کا دل خوش، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ ہمکی۔ ارے میاں تم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! بھائی پنار نے تو مجھے کہا تھا تم عائشہ نامی قلعہ فتح کرنے دن کو آؤ گے۔ تو گویا پنار نے اس کی آمد کی خبر پہلے ہی بابا کو کر دی۔ تبھی دھیان کی جواد سیال کے جواب میں دی مغرور مسکراہٹ میں شرارت رقصہ تھی۔ خالی ہاتھ آنا اسے مناسب نہ لگا تو سرخ اور گلابی پھولوں کا مہکتا بوکے اس کے سراپے کے ہمراہ اس کے ہاتھوں میں انتہائی جچ رہا تھا۔ جی آنا تو دن کو تھا، پھر سوچا صبح صبح ممکن ہے ساس محترمہ کا موڈ زیادہ اچھا ہو۔ آپ جاگنگ کرنے جا رہے ہیں؟ دھیان نے فوری بتلانے کے ساتھ ان کی تیاری بھی بھانپی۔ بہت اچھا خیال ہے، ہاں برخوردار، اس عمر میں یہ نہ کریں تو ہڈیاں اور جوڑوں کے درد مار دیتے ہیں۔ خیر میں ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں، پھر تم سب کو جوائن کرتا ہوں۔ تم جاؤ اندر، پنار اٹھ چکی ہوگی۔ جواد سیال نے اس کی گال تھپکائے گارڈ کو اشارہ کیا، جس پر دھیان مسکرا کر اندر گھر کی طرف بڑھا۔ پنار جاگی نہ ہو، وہ سر پھرا یہی دعا مانگتا قدم بڑھا رہا تھا۔ صبح کے 7 بجنے کے باوجود سب سوئے تھے، جبکہ دھیان نے گیسٹ لاؤنج روم میں ملازمہ کے ہمراہ داخل ہوتے بوکے میز پر جھک کر رکھا، اور اس سے پہلے ملازمہ اس کی آمد کی خبر عائشہ سیال کو دینے جاتی دھیان کی پکار پر فوری رک کر پلٹی۔ کیا سب سو رہے ہیں؟ دھیان کے استفسار پر وہ سر ہلا گئی۔ جی بڑی بیوی 8 تک جاگتی ہیں، جبکہ پنار بیوی شاید جاگ چکی ہوں۔ ہاسپٹل جانا ہے انہوں نے، میشی بیوی بھی، کیونکہ آج ان کی بھی یونی ہے۔ ملازمہ کی تفصیل بتانے پر دھیان نے رسمی مسکراہٹ اس کی سمت اچھالی، جبکہ ملازمہ وہاں سے باہر چلی گئی۔ چلو دھیان آریز، اپنی حسینہ کو زندگی کی خوبصورت صبح گفٹ کرو۔ دھیان نے جھک کر بوکے سے ایک پنک روز ٹہنی سمیت نکالا، اور پوری چالاکی سے وہ وہاں سے باہر لاؤنج اور سیدھا پنار کے کمرے کی طرف بڑھا۔ چال میں پر اسراری تھی، جبکہ چہرہ کسی نئی بے باک شرارت کا ترجمان۔ پنار محترمہ لحاف میں آدھے سے زیادہ دبکی ایک ساتھ سینے تک اوڑھے لحاف پر ایک سر کے ساتھ لگائے نیند میں گم تھی، جب دھیان ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آنکھوں میں دیدار جان نے چراغ سے جلائے، چہرے پر محبتوں، شدتوں اور شرنگیزیوں کی انتہا کرتے تاثر سمیت وہ گلاب کی ٹہنی ہاتھوں میں گھماتا، والہانہ نگاہوں سے پنار کو دیکھتا بے خود ہوتے قریب چلا آیا۔ رخ تک جھانکتی تیز نظروں سے پنار کا سرتا پیر جائزہ لینا ہی اس قدر دلکش تھا کہ دل تک سکون نامی قہر اترا۔ یہ لڑکی تو سر پاڑ حلیے میں بھی سیدھی جان کو آ رہی ہے، کیا ہوگا میرا جب یہ مکمل میری دسترس میں آئے گی؟ دھیان کی بے باک نظریں اس پر سے ہٹنے کو راضی نہ تھیں، تبھی وہ بہت احتیاط سے اس کے قریب نہ صرف بیٹھا بلکہ دونوں ہاتھ پنار کے دائیں بائیں تکیے پر ہتھیلیوں کے سنگ جوڑ کر رکھے۔ اتنی خوبصورت نیند و خمار میں جذب پنار کی جبین جھک کر چومی۔ اس نرم مگر انتہائی خاص لمس کی تاثیر ہی کچھ ایسی تھی کہ پنار کے سوئے حواس دھیرے سے بیدار ہوئے، جس پر وہ کسمسائی۔ اس پر سے ایک ہاتھ کے سہارے سے واپس اٹھے، ہاتھ میں پکڑے پھول کی ٹہنی پنار کے چہرے کے قریب لائے۔ وہ جھک کر جیسے اس کے رخسار سے ناک، پھر ہونٹ، پھر ٹوری پر پھیرتے شرانگیز سا مسکرایا۔ عجیب سی گدگداہٹ پر پنار نے جب اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرا تو ٹہنی کے کانٹے سے ہتھیلی پر ہوتی چبھن پر فوری بوکھلا کر آنکھیں کھولیں، مگر سامنے ذرا سے اٹھ پر جھکے دھیان آریز کو دیکھ کر اس سے پہلے وہ ایسا ناممکن سا منظر دیکھے ہلکے بل چیختی۔ دھیان نے اپنی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر جمائی، بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپڑاتی پنار اور اس کی حالت پر ہنستا دھیان دونوں ہی آفت تھے۔ چیخنا مت، ہاتھ ہٹا رہا ہوں۔ اس کی خوف کے سبب پھیلی آنکھوں میں شرارت سے تکتے دھیان نے اپنا ہاتھ تنبیہ کیے پیچھے ہٹایا تو وہ اسے خود سے پرے دھکیلے اٹھ بیٹھی۔ پورا جسم اس صدمے پر اب تک وائبریٹ کر رہا تھا، گویا دھیان اس جھٹکے کی امید نہ کر رہا تھا۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ دھیان، اگر میری جان چلی جاتی یا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ بدتمیز انسان!
ذرا ہوش لوٹے تو پنار نے تکیہ ہی پکڑے اس کے سر پر برسایا، جبکہ دل پر ہاتھ رکھے وہ یوں بگڑا سانس استوار کر رہی تھی جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ جبکہ دھیان نے پھول کی ٹہنی خواص باختہ پنار کی سمت بڑھائی تو وہ یوں مسکرا دی جیسے ڈر تو کہیں تھا ہی نہیں۔ وہ اس کی بے خودی پر کھلکھلا کر پوری ہمت سے اس شخص کی آنکھوں میں جھانکی۔ اتنا خوفناک اور ظالم نہیں ہوں کہ میری وجہ سے مر کھپ جاؤ، میں نے سوچا تمہاری مارننگ حسین کی جائے۔ واللہ اس حلیے میں تو تم زیادہ فتل ہو، ان فیوچر میری صبحیں بہت خوبصورت ہونے والی ہیں۔ وہ ڈھیلی سی ہاف وائٹ شرٹ اور پاجامے میں کھلے بالوں اور میک اپ سے بے نیاز سوئی صورت بنی اس بندے کو آفت لگ رہی تھی۔ بے اختیار پھول کی ٹہنی اس کے سر میں مارتی اس قدر لمبی چھوڑنے پر ہنس پڑی۔ فلرٹ کر رہے ہیں مجھ سے؟ پنار کی آنکھوں میں چمک تھی، جبکہ دھیان کی آنکھوں میں اس لڑکی کی موجودگی خوشبو اور کشش سے پل پل بڑھتا خمار۔ اب فلرٹ کروں یا محبت، آپشن تم ہی ہو۔ پیش کی 5 منٹ وصول کر لوں اپنے، کیونکہ مجھے اپنی جیت پر پورا یقین آ گیا ہے۔ تمہیں اس روپ میں دیکھ کر اب مجھ سے کہاں صبر ہوگا۔ تمہاری ممی کے آگے دلیلیں اور فلسفے آج دل سے نکلیں گے اور مجھے جیت بخشیں گے، وہ جو اس سے کسی عام بات کی توقع رکھے ہوئے بھی نہ تھی۔ دیان کے خواص پر جانے کی اجازت پر سٹ پٹا کر رہ گئی آنکھوں میں ڈر نے غلبہ بڑھایا۔ لمبی پلکیں تھر تھرائیں۔ نو، اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھا نا تو رخصتی بول جائیے گا۔ چلیں اٹھیں جائیں کمرے سے، میں 5 منٹ میں آتی ہوں باہر۔ وہ فوراً اٹھی، لحاف پرے کیا اور بیڈ سے اترے۔ گھوم کر نہ صرف دھیان کی طرف آئی بلکہ اس کا ہاتھ پکڑے میٹریس سے اٹھایا اور اس سے پہلے سابقہ خوف اور ڈر سمیت اسے کمرے سے باہر لے کر جاتی، دھیان نے رک کر پلٹتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی اور کھینچا کہ اس غربت پر دونوں کی دھڑکنیں مچل کر رہ گئیں۔ سانسوں کی حدت ایک دوسرے میں گلی۔ وہی 5 منٹ مجھے دو، پھر بھلے مت آنا باہر، کیونکہ تم سے نہیں اپنی ساس صاحبہ سے ملنے آیا ہوں۔ دھیان کے لہجے کے استحقاق اور سلگتی غربت کے بدلے پنار نے چہرے پر ہزاروں رنگ لہرائے۔ سمجھ نہ آئی اب اس سچویشن سے کیسے اپنا بچاؤ کرے، کیونکہ وہ اس کے روبرو پہلا کام ہی پگھلنے کا کرتی تھی۔ دھیان پلیز، بہت آکورڈ لگے گا اگر کسی نے آپ کو میرے روم میں دیکھا یا باہر جاتے نظر پڑی۔ میں کسی صورت مزید ٹینشن یا میس نہیں چاہتی، مجھے جلد از جلد آپ کے پاس آنا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا کہہ بیٹھی ہے یہ تو جب دھیان اریز کے استحقاق بھرے لمس اس کے ہونٹوں پر گلال سا رنگ لائے تب اسے اپنی زبان کے بے اختیار ہونے کا احساس ہوا، مگر تب تک وہ پنار سے اعتراض و مزاحمت کا حق چھین چکا تھا۔ نہ صرف مزاحمت کا حق چھینا بلکہ اسے اپنی خواہش میں نرمی، شدت اور جنو خیزی سے بھرپور راضی کیا۔ پھر خود ہی بات پر جانے کے خدشے کے سبب وہ پنار کی بے ترتیب سانسوں کے حصار سے آزاد ہوا۔ مجھے بھی جلد از جلد تمہیں اپنے پاس لے کر جانا ہے۔ تم میرے چھوتے ہی ایسی کیوں ہو جاتی ہو پنار کہ میرے لیے تم سے دور ہونا عذاب ہو جاتا ہے؟ وہ سمجھا تھا وہ غصہ کرے گی، خفا ہوگی، مگر پنار نے اس کی خواہش کا آج بھی شاہانہ احترام کیا کہ دھیان اریز کے ہونٹوں پر یہ ستمناک شکوہ خود بخود مچلا۔ بڑی دقت سے پنار نے آنکھیں اٹھائے۔ دھیان اریز اپنی محبت کے پیکر کو دیکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دھیان نے جو ہاتھ اس کی گردن سے ہتھیلی کے سنگ جوڑا، اسی کے انگوٹھے کی پور سے اس کے ہونٹوں کو سہلائے۔ خاموش ہونے کی تنبیہ کی۔ میں بھی تم سے اظہار تب ہی چاہتا ہوں جب ہمارے آس پاس کوئی نہ ہو، تاکہ اس اظہار کا اثر مجھ پر ہو۔ وہ حیران تھی کہ اسے کیسے خبر ہوئی کہ وہ اظہار کرنے والی ہے۔ آنکھیں دھندلا سی گئیں اس تڑپ سے لبریز تاثر کے سنگ پنار نے سر ہلایا۔ تمہیں پہلی بار بنا سجے اور میک اوور کے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ تم یوں بھی خوبصورت ہو، انفیکٹ بہت زیادہ پرکشش۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اپنی زندگی کے شب و روز کو لے کر۔ وہ اسے سراہتا ہوا بھی پنار کے دل کے جذبات ابار رہا تھا جس پر وہ شرمگی ہوئی۔ دھیان، کیا آپ مجھے رلانا چاہتے ہیں؟ ایسی سر پر حلیے والی پنار کہاں سے پرکشش لگی؟ اسے سچ میں لگا دھیان اسے بنا رہا ہے۔ ہر جانب سے اس کے کان پر بکھرے بال ہٹائے دھیان نے مسرور سی سرگوشی کی جس پر پنار کو ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ محسوس ہوئی، تبھی اس سے دور ہوئی۔ اب جائیں پلیز دھیان، پنار نے اس کے سحر سے بچنے کو گھبرا کر منت کی۔ لہجہ کمزور پڑا، ابھی وقت پورا نہیں ہوا۔ من مانی کے سنگ وہ اس کو نرم سا اشارے پھر سے اس کے ہونٹوں کی اور جھکا، اس بار پنار کے جسم میں گردش کرتا لہو منجمد کر کے فاصلہ استوار کیا اور سرشار کیفیت میں ان گلابی آنکھوں کے انابی شکوے اپنی آنکھوں سے سنے۔ مت کریں نا، وہ پھر سے دم دیتی، اس کے مضبوط پہاڑ وجود میں جا سمٹی اور گلے لگ کر وہ عافیت بخشتی تھی اسے، پر آج تو عافیت سے بھی بہت آگے کا سکون دے رہی تھی۔
باقی کا سارا وقت دھڑکنوں کے گیت سننے میں صرف کرتا۔ وہ شرافت سے اس سے دور ہوا، اپنے 5 منٹ کے اثرات شرارت سے پنار کے چہرے پر گل آتی سرخی، خوف، شرم اور شکایت سے بانپے اور مسکرایا۔ تم محبت سے بہت آگے کی شے ہو پنار، دھیان آریز، آ جاؤ اب، تازہ دم تو میں نے تمہیں اپنے طریقے سے کر دیا۔ بہکے ہمارا آلود لہجے میں کہے وہ جن محبت پاش فتنہ گر آنکھوں سے اسے سر تپیر ہزارے کمرے سے نکلا۔ پنار کو اپنا حلق ترک کرنے کو لپک کر سائڈ میز پر رکھے پانی کے گلاس کو تھام کر پینا پڑا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی جو سانسیں ہلچل کی زد میں ہیں، جو دل کی دنیا منتشر ہے، وہ اسے کیسے بحال کرے۔ خیر 5-10 منٹ تک وہ فریش ہوئے، چینج کیے، جب تک باہر لاؤنج ڈائننگ ہال تک آئی تو نہ صرف جواد سیال آ چکے تھے بلکہ میشی کی ساری اداسی بھی صبح صبح دھیان کو دیکھ کر رفو چکر ہوئی، جبکہ عائشہ تک بھی جواد سیال نے ملازمہ کے ہمراہ پیغام ارسال کر دیا جو اپنی ناگواریت کے باوجود ڈائننگ پر آتی ہوں کا پیغام بھجوا چکی تھی۔ پنار کو آتا دیکھ کر دھیان نے جو مانی خیز نگاہ اسے سونپی، اس پر پنار اسے بس گھور ہی سکی۔ عائشہ سیال کی آمد پر ڈائننگ پر پھیلے قہقہے، ہنسی اور شوخی کے رنگ سمٹے، اور پھر دھیان کی موجودگی ہی عائشہ سیال کے لیے بے چینی کا بھرپور سبب بنی۔ لپٹی چپڑی کی قائل نہیں ہوں، اگر تم رخصتی کے لیے مجھے منانے آئے ہو تو ابھی واپس جا سکتے ہو۔ ان کشیدہ حالات میں پنار وہاں ہرگز نہیں جائے گی، اور اگر میری مرضی کے بنا رخصتی ہوئی تو میں شرکت نہیں کروں گی۔ عائشہ سیال نے بنا تمہید باندھے سیدھا سباؤ زہریلے لہجے کا قہر برپا کیا، جس پر کچھ وقت کے لیے جواد سیال، پنار اور میشی کی آنکھیں ساکن اور افسوس سے لبریز ہوئیں۔ دل سیال کے سنگ دل اور شفاف لب و لہجے نے کاٹ کر رکھ دیے، جبکہ دھیان پرسکون رہا، شاید اپنی کوالٹیز پر بھروسہ مضبوط کیے ہی ٹاسک پورا کرنے آیا تھا۔ آپ کی شرکت اور دعاؤں کے بنا پنار رخصت ہو یہ اس کی بھی بدقسمتی ہی ہوگی عائشہ آنٹی۔ دھیان کے پرسکون جملے پر عائشہ نے الجھ کر دھیان کو دیکھا، جیسے اس کی بات نہ سمجھ سکی ہوں۔ تو پھر بھول جاؤ 2 سال رخصتی۔ دھیان کی نرمی کا فائدہ عائشہ نے تلملا کر اٹھایا۔ میشی افسردہ، جبکہ پنار اور جواد اب صاف غصہ دباتے نظر آئے۔ 2 دن بھی نہیں بھول سکتا، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مین ایشو کیا ہے رخصتی سے؟ دھیان نے اپنے پہلے جملے کا استحقاق عقل مندی دکھاتے فوراً دوسرے سوال سے دبایا۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایکسکیوز می۔ بنا کوئی نرمی دکھائے عائشہ سیال بے رحمی کے اگلے پچھلے سب ریکارڈ توڑتی اٹھیں، جبکہ جواد سیال جبڑے بھینجتے سے پہلے اٹھ کر پیچھے جاتے۔ دھیان نے اٹھتے ان کو اور میشی پنار کو نرم نظر سے ریلیکس کیا اور خود پیچھے ہی عائشہ سیال کے لان کی سمت نکلا، جو لان کے آخری کنارے جا کر منہ موڑے سینے پر ہاتھ لپیٹے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے اکڑی ہوئی انا اور ضد کے پہاڑ پر بیٹھی رک چکی تھیں۔ پنار میری بیوی بن کر جائے گی، اور اپنی بیوی کی حفاظت، اس کی خوشی کا خیال، اس کے سکون میں اضافہ میری اولین ذمہ داری ہوگی۔ دھیان کی عقب سے بلند ہوتی مضبوط و باروب آواز پر وہ استہزائیہ ہوتی غرور سے پلٹی۔ اچھا تو اذان اور زینو کے ساتھ سب کی موجودگی کے بیچ جو اس ہونہار حویلی میں ہوا، اگر تمہارے یا پنار کے ساتھ ہو گیا، بھلے تمہارا وہ دادا قانون کی گرفت میں گیا ہو، لیکن اس کی منحوسیت اب بھی ان در و دیوار میں موجود ہے۔ میں اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں کیسے ڈالوں؟ ان کے سرد تقاضوں سوالات پر سر ہلاتا ذرا 2 قدم قریب رکا، چہرے پر نرم فکر بھرا رنگ تھا جس کا کم از کم دھیان آریز عادی نہ تھا۔ میں پنار کی حفاظت کی ضمانت لوں اگر؟ دھیان کے لہجے کے یقین نے عائشہ سیال کی سخت آنکھیں اور تلخ دل لمحے میں دہلایا۔ اگر تم ناکام ہو گئے، وہ بھی سنگ دل بنی، تو آپ جو سزا دیں قبول کروں گا۔ وہ اپنا سب اس حفاظت میں وار دینے کے جذبے میں لپٹا کھڑا عائشہ کو حیران کر گیا۔ سوچ لو، سزا بہت کڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم میری بیٹی کی زندگی، خوشی اور سکون کی حفاظت نہ کر سکے تو میں پنار کو تم سے چھین لوں گی۔ سگے رشتوں میں سودا بازی تو نہیں ہوا کرتی، لیکن شاید ایک ماں اور ڈری ہوئی ماں اپنی اولاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ سننے میں ہی بہت دردناک ہے، لیکن قبول ہے آپ کی شرط؟ دھیان کے لہجے میں تکلیف سے ابھر کر معدوم ہوتی عائشہ نے بھی محسوس کی، پر ان کا دل نہ پسیجا۔ ٹھیک ہے، رخصتی کے لیے راضی ہوں، لیکن ناکامی پر اپنے دل کو مضبوط کر کے رکھنا۔ عائشہ سیال نے اپنا سخت شرائط سے منسلک فیصلہ سنایا، جبکہ منہ موڑ لیا، اور دھیان کسی کا ایسا سرد اور ناجائز طرح کا کٹھور رویہ کبھی نہ سہتا اگر بات محبت کی نہ ہوتی۔ وہ بھی پلٹا اور واپس اندر بڑھا، جہاں ڈائننگ ہال کو چھوڑے سب سٹنگ ایریا میں یوں ہراساں شکلیں لیے بیٹھے تھے جیسے جنگ کا اعلان یا امن کے مابین خبر کے منتظر ہوں۔ جو غصہ سے عائشہ سیال کی اکڑ پر تھا، وہ ان 3 نفوس کے گہرائے ڈرے چہرے
گھبرائے ڈرے چہرے دیکھ کر کہیں دور جا مفقود ہوا۔ 2 دن بعد مایوں مہندی ڈن، یعنی تم رخصت ہو رہی ہو میرے ساتھ بہت جلد۔ دیان کو وہیں پراعتمادی کے سنگ آتا دیکھے جواد سیال سمیت پنار اور میشی صدمے، حیرت اور بے یقینی میں سر تپیر لپٹے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ دیان کے الفاظ ان تینوں کو پتھرا گئے۔ واٹ! عائشہ مان گئی؟ جواد کا تو اس پر سر تک چکرایا۔ میشی نے بھی سہم کر دل پر ہتھیلی رکھی، جبکہ پنار مکانی طور پر دیان کے 2 قدم قریب آئی، آنکھوں میں محبت، یقین اور مان کے ہزاروں رنگ سموئے ہوئے۔ جی مان گئی ہیں، بس پنار کے لیے خوفزدہ تھیں کہ اسے وہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہہ دیا ہے کہ اس کی ساری تکلیف خود پر لوں گا۔ وہ جو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیان کو دیکھ رہی تھی، دیان نے اپنی مسکراتی آنکھیں پنار کی آنکھوں میں ڈالے اعتراف کیا، جس پر میشی نے پنار کو بازوؤں میں ہوشی سے لپیٹا، جبکہ جواد سیال نے شیر جوان کے کندھے سے بازو حل کیے ساتھ لگایا۔ گویا ہر سمت چھایا جمود ختم ہوا تو ہر چہرے پر مسکراہٹ اتری۔ دیان نے ہاتھ بڑھا کر جس طرح پنار کی گال پر اترتا آنسو پونجا۔ یہ منظر جواد سیال کو، میشی کو مسرور کر گیا۔ وہ روتی روتی ہنسی، جبکہ اس وقت سسر صاحب نہ ہوتے تو پاس تو وہ اسے گلے ضرور لگاتا، آنکھوں کا ولہانہ کوئی سنگین عطا کروا دیتا۔ وصال توڑنا ہی دونوں کو مناسب لگا۔ میشی کو لیے وہ روانہ ہوا، جبکہ کتنی ہی دیر پنار بابا کے گلے لگی رہی۔ وہ تو خود صدمے میں تھے کہ عائشہ مان کیسے گئی، لیکن عائشہ سیال کے ماننے کے پیچھے بھی طوفان چھپا تھا، بھیانک طوفان، خدا خیر کرے۔ ناشتے کے دوران اذان نے جن خفا نظروں سے زینش کو مستقل گھورے رکھا، وہ ایزل مریم اور طلال نے بھی نوٹ کیں۔ جناب فل بلیک میں وجاہت کے شاہکار اور آنکھوں میں حفیف سی غسیل لہر لیے جان لیوا حد تک ہینڈسم لگ رہے تھے۔ زینو نے کئی بار آنکھوں ہی آنکھوں سے ضدی بکرے کی نظر اتاری، یہ ناراض ہو کر، غصہ ہو کر کتنے اوور ہینڈسم لگتے ہیں اللہ جی! پلیز پلیز میرے اذان طیب کو دنیا کی ہر نظر سے بچائیے گا۔ کیسے کہوں ان کو کہ میں ان کی ناراض آنکھوں کی زیادہ بڑی عاشق ہوں۔ ناشتہ تو وہ برائے نام ہی کر رہی تھی، اصل میں تو وہ اذان کے سحر میں سر تپیر ڈوبی تھی، پہل کر کے کئی طرح کے خمار اپنے سر حاوی کر لیے تھے کہ نظر اس مغرور سے ہٹانی دوبڑ تھی۔ ابھی تم نے میری ناراضگی دیکھی ہی، کہاں ہے روح نشیں، میں تم سے ناراض ہو کر اپنا سکون کہاں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، لیکن اب تم نے میرے جذبات کا بند خود توڑا ہے، اب تم اذان کی اصل محبت سے زیادہ دیر بچ نہیں سکو گی۔ وہ بھی ان جان لیوا نظروں کے ملاپ سے دل میں حدت جگتی محسوس کر رہا تھا۔ کیا تم دو کی پھر تو میں ہوئی؟ گور کیوں رہے ہو میری بیٹی کو تھانے دار کہیں کے؟ اذان تو زینو کو اس لیے گور رہا تھا کیونکہ وہ عین وقت پر بڑا برا تڑپا کر بھاگ گئی تھی، جبکہ چاچو صاحب کے لقمے پر اذان جو تپا بیٹھا تھا، گور کر گردن گھمائے چچا صاحب کی موہنی صورت جو اس وقت یہ سوال کرتے نیم لگی، کڑے تیوروں کے ساتھ دیکھی، کیونکہ آپ نے اپنے جیسی بے چین روح اور الٹی کھوپڑی ہی پیدا کی ہے۔ اذان کے منہ بگاڑ کر گولی کی طرح جواب مارنے پر جہاں ایزل مریم اور زینش بے اختیار دبا مسکرائیں، وہاں طلال پہلے سے حشمگی نظروں سے دیکھنے لگے، پھر خود کچھ سمجھ جانے پر دبا دبا مسکرا دیے۔ زینو دیکھ رہی ہو، یہ تمہیں بے چین روح اور الٹی کھوپڑی کہہ رہا ہے۔ طلال نے فوری شکایت کرتے زینو کی جانب دیکھا، جو مسکراہٹ در کرتی آئی برو سکیڑ کر اذان کو دیکھنے لگی، جو آتش فشاں بنا ہوا بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ جی دیکھ رہی ہوں، ہاتھ سے پڑ نکل رہے ان کے، کہاں سے الٹی کھوپڑی دکھائی دی میں ان کو، ذرا پوچھے آئی جان اپنے لاڈلے سپوت سے۔ زینو بھی رات والی لاغر، بیمار اور ڈری ہوئی تو لگی ہی نہیں بلکہ شیرنی بنی تھی، جبکہ اذان نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور جھٹکے سے کرسی سے اٹھا۔ آئی جان کے سپوت سے پنگے لینے والے کی نیندیں حرام اور چین غارت ہو جاتا ہے۔ ناکام عاشق صاحب، یہ بات اپنی عزیز اور پیاری دختر کو اچھے سے گوش گزار کیجیے۔ ایک ایک لفظ سلگ کر کہتا وہ غرور کے سنگ ڈائننگ ٹیبل اور کرسی کے بیچ سے اپنی ٹیبل کی سطح پر رکھا فون اٹھائے سیدھا باہر کی طرف ہی گیا، جبکہ زینو ذرا فکر مند ہوئی، جبکہ طلال اور ایزل مریم کی شریر سی ہنسی سچ میں کیوٹ تھی۔ ہاں ہاں، یہ کیوں گرم توے پر بیٹھا تھا زینو؟ طلال کے استفسار پر زینش نے مسکراہٹ ختم کی، اب کیا بتاتی کہ اذان طیب جیسے ناقابل شکست کمیلین کی کمزوری زینو کے ہاتھ آ چکی ہے اور اس کی دکھتی رگ دبائے آج تو وہ اذان کے قہر کی سچ میں حقدار بھی بن چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس ان کو تنگ کیا، تھوڑا سا ایویں برن دکھا کر گئے ہیں، منا لوں گی، ویسے بھی ولیمے کے فنکشن پر میرے بنا تھوڑا جائیں گے۔ زینو بھی یہاں آ کر تیز ہو رہی تھی اور ایزل مریم دبا دبا مسکرا کر یہ میٹھی کھٹی کیفیت بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ منا لینا، کہیں غصے میں پہاڑ ہی کھودنے نہ شروع کر دے۔ چلیں میں بھی یونی نکلتا ہوں، کنول سے منہ ماری کی کسی کو ضرورت نہیں، اسے ناشتہ دے آیا تھا، واپس آؤں گا تو میں اسے خود کھانا دوں گا۔ طلال بھی یونی کے لیے جانے والے تھے سو اٹھ کھڑے ہوتے ناگواریت سے کنول کا ذکر کرنا نہ بھولے، ہمیں پاگل پن کے دورے نہیں پڑ رہے جو اس بند عقل کی صورت بھی دیکھیں، جاؤ تم مطمئن ہو کر یونی۔ ایزل مریم کی کوفت پر طلال کے ساتھ زینو بھی کیوٹ سا مسکرائی۔
زینو تلال کے جاتے ہی زینش من ہی من میں اوزان کی چڑ سوچتی مسکرا رہی تھی جب آئی جان کی پکار پر چونکی۔ جی آئی جان، زینو نے فوری سہم کر پوچھا، کیا تم اسے قریب نہیں آنے دے رہی؟ آئی جان ایسا سوال کریں گی زینو نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، چہرے پر ہزاروں بکھلاہٹ کے رنگ آئے۔ نہیں آئی جان، وہ سچ والا غصہ تھوڑی کر کے گئے ہیں، بس ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے۔ زینو نے گھبرا کر فوری بات کلیئر کی، جس پر ایزل مریم مطمئن نہ ہو سکی۔ وہ ایسا بیہیو پتہ ہے کب کرتا ہے؟ جب اس کی خواہش ٹالی گئی ہو۔ تم تو اس سے پیار کرتی ہو میری جان، پھر دوریاں تو غیر مناسب ہیں۔ ولیمے سے پہلے ایک دوسرے کو قبول کرو، اللہ خوش ہوگا۔ ویسے بھی ایک بیوی کو اپنے شوہر کی جائز خواہش کو پورا کرنے کا حکم ہے، تو تم سمجھ رہی ہو نا؟ ایزل مریم پچھلی بنسبت آج ذرا سنجیدہ ہو کر زینو کو سمجھا رہی تھی، لہجہ نرم تھا پر حکم سخت۔ جی آئی جان، میں سمجھ گئی۔ نظر جھکائے زینو نے فوری جواب دیا، مجھے تم دو کے ذاتی معاملے میں بولنے کا حق تو نہیں ہے بچہ، لیکن میں چاہتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف خوش رہو بلکہ آپسی پیار دن بدن مضبوط ہو، دونوں میری جان جیسے پیارے ہو، برا مت منانا میری بات کا۔ ایزل مریم کو لگا جیسے وہ اداس ہو گئی، تبھی پیار سے اس کا ملائم ہاتھ تھاما، جس پر وہ نم سی آنکھیں اٹھا کر آئی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں آئی جان، برا نہیں منایا، آپ کی ہر بات درست ہے، میں عمل کروں گی پکا۔ انہیں زینو کا نرم رویہ اور مہربان دل بہت پیارا تھا، ورنہ کوئی سرپھری بہو ہوتی تو منہ پھاڑ کر کہہ دیتی کہ آپ ہوتی کون ہے مشورے دینے والی۔ خوش رہو، وہ اس کے مان جانے پر مسکرائیں، لیکن اب زینو سے مسکرانا دوبر تھا، کیونکہ دھیان تو اذان کی ناراضگی سے جا لپٹا، اور اب جب تک وہ واپس نہ آ جاتا وہ اسے منا نہ لیتی کب سکون پا سکتی تھی۔ دھیان کے کارنامے کی خبر جب اسے پنہار سے پتہ چلی تب دکھ ذرا ہلکا ہوا، تو گویا وہاں اور انصاری حویلی میں بھی آج سے باقاعدہ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ فل بلیک میں بلیک کے بلیزر کے ہمراہ نقص اختیار وہ سیدھا فارم ہاؤس آیا۔ ہلکی ہلکی دھوپ سیاہ بادلوں کو چیرتی نکلی تو صبح عام سے زیادہ چمکدار دکھائی دی۔ فضان گاڑی سے نکلا تو عدم راہداری میں ہی مؤدب انداز میں خوش آمدید کو موجود ملا۔ فضان نے گردن گھما کر لان کی طرف دیکھا، جہاں سفید گلاب کے پودے پر نئی اور پرانی کلیوں کا جوبن آ چکا تھا۔ سفید پھول کو کھلتے دیکھنا خوشی اور سکون کی علامت ہے عدم، لیکن میری خوشی اور سکون تو کچھ دیر تک لٹنے والا ہے۔ فضان کے لہجے کی یاس پر عدم بھی افسردہ ہوا۔ قبل از وقت فیصلہ نہ لیں، ممکن ہے کہ آگہی آپ کے لیے سکون میں اضافے کا سبب بنے سائیں۔ بعض اوقات پردے کا ہٹ جانا بہت ضروری ہوتا ہے، دل کو امید اور روشنی سے محروم مت کریں۔ عدم کی گہری بات پر فضان نے نظر گھما کر عدم پر ڈالی، وہ سادہ سا آدمی کبھی کبھی بات گہری کر جاتا تھا۔ آؤ دکھاؤ کہاں ہے وہ فسانے کا آغاز۔ فضان نے اپنے قدم پر اعتماد انداز میں پھولوں کی خوشبو سے مہکتی راہداری کی جانب بڑھائے تو عدم نے اس کے قدموں کا کمیلین کے آفس روم تک تعاقب کیا۔ اس کی کلینک کی میز کی سطح پر کیسٹ اور ریڈیو ایک ساتھ موجود تھا۔ سائیں میں جاؤں؟ عدم نے اس کے ہاتھ بڑھا کر یوں ہی کیسٹ کو چھونے پر اجازت طلب کی، جس پر فضان کا مثبت اشارہ آیا اور عدم اس کے آفس روم سے سر جھکائے باہر نکلا۔ عدم وہاں سے باہر نکلتا مشکوک انداز میں باہر لان کی سمت آیا اور فون نکال کر کسی کو کال ملائی۔ آپ کا کام کر دیا ہے، کیسٹ بدل دی، اب میرے بھائی کو آزاد کر دیں خدا کے لیے۔ عدم کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ دوسری جانب اپنے بنگلے میں لاؤنج کے آرام دہ صوفے پر بیٹھا تنویر برانڈڈ سگار کی کش لگاتا غلیظ مسکرایا۔ بہت خوب عدم میاں، تم واقعی بہت کام کے ہو۔ اس وائس آرٹسٹ کا منہ کھولا، یا تم نے اوزان کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو اگلی بار تمہارا اکلوتا چھوٹا بھائی سیدھا قبر میں دفن ہوگا۔ تنویر کی دھمکی پر عدم کا دل چاہا کاش وہ زمین پھٹے اور اس میں اتر جائے، پر اوزان کو دیے اس دھوکے پر اس کی آنکھیں لہو ہوئیں۔ کام بہت مہارت سے ہوا ہے، اوزان سائیں کو دائیں انصاری کی بے گناہی نہیں، آج گناہوں کا یقین ہوگا۔ عدم نے اپنی کپ کپاتی آواز پر بھرپور قابو پایا، جس پر مقابل تنویر نجس ہنسا۔ بہت خوب، آ کر اپنے چھوٹے بھائی کو لے جانا میرے اڈے سے۔ رو رو کر اس نے ویسے بھی ناک میں دم کر دیا۔ تنویر نے فوری کال کاٹی، جبکہ عدم وہیں سیڑھیوں کا سہارا لے کر نہ صرف بیٹھا بلکہ اس کے بے قابو ہوتے آنسو کسی نے تو دیکھے تھے۔ آدھا گھنٹہ عدم وہیں بیٹھ کر روتا رہا، اور جب اوزان کا خیال آیا تو فوری اٹھا آنکھیں رگڑیں اور واپس اندر بڑھا۔ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتے ہوئے اس نے جب اوزان کے آفس روم کے باہر قدم روکے تو اوزان گلاس وال کے پاس کھڑا ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے تھا، اور وہ کیسٹ ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ کر زمین پر پڑی تھی۔ عدم نے حلق تر کرتے قدم اندر بڑھائے۔ سائیں سب ٹھیک ہے؟ عدم کے استفسار پر اوزان کی آنکھوں میں شعلے اترے، سنہری آنکھیں زرد ہوئیں۔ سن لی میں نے یہ کہانی۔ اوزان کی آواز عدم کو کھائی سے ابھرتی محسوس ہوئی، تبھی وہ سہما، جی سائیں، پر اسے توڑ کیوں دیا؟
ادم نے زمین پر جھک کر ٹوٹی کیسٹ کے ٹکڑے اٹھائے، پوچھا، جس پر اذان پلٹا اور ادم کے اندر تک اذان کی پوسٹ مارٹم کرتی آنکھوں کی تپش اتری۔ میرا دائب انصاری سے اتنا شدید والہانہ تعلق نہ سہی، ان کی آواز ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں، یہ میرے بابا کی آواز نہیں ہے۔ وہ کیسٹ جو مجھے منہاس نے دی، یا تو وہ جھوٹی تھی یا میرے اعتبار کا کسی نے قتل کیا ہے۔ اذان اتنی جلدی یہ سچ بھانپ لے گا؟ ادم کے اس ٹوٹی کیسٹ کے ٹکڑے تھامے ہاتھ کپ کپائے، اور اس سے پہلے اذان ٹیبل کے پار سے نکل کر سامنے آتا، ادم نے وہیں ڈر کر بدکتے نہ صرف رونا شروع کیا بلکہ اپنی قمیض کی جیب سے اصلی کیسٹ نکال کر لرزتے ہاتھوں سے اذان کی طرف بڑھائی۔ معاف کر دیں سائیں، تنویر پاشا نے میرے بھائی کو اٹھوا لیا تھا، دھمکی دی تھی کہ یہ کیسٹ بدلوں، معاف کر دیں۔ ادم کی حرکت اذان کو زہر لگی، پر وہ جو سسک کر رو پڑا، اس پر اذان نے کیسٹ اس سے لی اور بازو سے دبوچتے سے جکڑا۔ تم اعتبار کے لائق نہیں رہے ادم، کوئی بھی اٹھ کر تمہیں مجھے دھوکہ دینے کا کہے اور تم دے دو گے، تمہارا بھائی تو بازیاب ہو جائے گا، لیکن اب تم میری نظر میں سرخرو نہیں رہے جا سکتے ہو۔ اذان کے سخت رگوں سے خون نچوڑتے الفاظ ادم پر قہر بن کر ٹوٹے۔ نہیں سائیں، میری جان لے لیں پر مجھے خود سے دور نہ کریں، اتنی بڑی سزا نہ دیں، معاف کر دیں۔ وہ گرتا ہوا جیسے اذان کے پیر پڑا، اذان فوری نہ صرف پیچھے ہوا بلکہ کیسٹ اپنے بلیزر کے اندرونی جیب میں رکھے دونوں بازوؤں سے ادم کو زمین سے اٹھایا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر، تنویر کو میرے چنگل میں پھنسانے کے لیے تمہیں اس کا اعلیٰ کار بننا ہوگا۔ تم اس سے ملو گے، اسے ایسا ثابت کرو گے جیسے ایک کے بعد اب تم اذان طیب کو کئی دھوکے دے سکتے ہو، سمجھ گئے؟ پہلے تو ادم اس کی بات نہ سمجھا، مگر جب اذان نے معافی کی یہی اکلوتی شرط رکھی تو وہ آنکھوں کے آنسو رگڑتا مان گیا۔ میں اسی نقلی کیسٹ والی سچائی پر یقین کروں گا اور یہ ایک پلان ہوگا، سمجھ گئے؟ تم اسے جا کر کہو گے کہ میں نے یقین کر لیا۔ وہ اس وقت زخمی بھیڑیا ہے، اذان کے ذرا سے ہلاف چاہتے ہر فرد کو اپنا خیر خواہ سمجھے گا۔ اب جاؤ، اپنے بھائی کو آزاد کروا کر اس کا ساتھی بن جاؤ۔ اذان کی ہر بات سننے کے بعد ادم نے سر ہلایا اور نم ہوتی آنکھیں رگڑتا آفس سے نکل گیا، جبکہ اذان کے اندر ابھی بابا کو سننے کی سکت نہ تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ہمت جمع کی جو اس نقلی کیسٹ کی بکواس نے نگل لی۔ وہ گہرے سانس بھرے کرسی پر لڑکا، تبھی اس کے فون کی رنگ پر جب اذان نے میز کی سطح پر رکھا فون اور اس پر زینش اذان طیب کی آتی کال دیکھی تو ہفکی سے منہ بنا کر کال ریسیو کی۔ اذان آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو جتنا تنگ کیا، جتنا ستایا، کان پکڑ کر سوری، مجھ سے سچے والا ناراض ہو گئے تو مر جاؤں گی، پکا مر جاؤں گی۔ وہ ناشتے کے بعد پنار سے بات کرنے کے بعد بھی پرسکون نہ ہوئی تو کمرے میں آتے ہی اذان کو کال کی، جبکہ رو کر یہ لڑکی جان لینے پر بھی بخشی جا سکتی تھی۔ اذان، میں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کی بات نہیں مانی، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ پھر میری کوئی دعا نہیں سنیں گے، پلیز بول دینا ناراض نہیں ہوں۔ اذان کی خاموشی پر وہ کمرے میں ٹہل نہ روکتی، میٹرس پر گرتے بیٹھی، آنسوؤں سے آواز اور رخساریں نم تھیں۔ واپس آ کر بات کرتا ہوں۔ اذان کے سپاٹ جواب پر زینو کا دل رکا۔ تب تک سچ میں میری جان چلی جائے گی، زینو نے سخت دکھ سے بتایا۔ تم مجھے ستاتی بھی بہت جان لیوا ہو زینش، میں ایسا بارہا تڑپنا چاہتا ہوں۔ کون پاگل ایسی جلن سے محروم رہنا چاہتا ہے جس کا مرہم تم ہو؟ ریلیکس رہو، نہ تو اذان طیب تم سے خفا ہے نہ پریشان، میں اور اللہ دونوں تم سے راضی ہیں۔ اذان کے جواب پر وہ سچ میں رو دی۔ اس کی ہچکیوں سسکیوں کی آواز پر اذان الٹا اس آفت شے کی نازکیوں پر مسکرا دیا۔ پکا نا، کبھی مجھ سے وہ والا تو نہیں روٹھیں گے نا جو اللہ پاک کو ناراض کرے؟ وعدہ کریں مجھ سے۔ زینش اس سے بڑی غلط جگہ وعدہ مانگ رہی تھی، دور بھی اور اوجھل بھی، یعنی ستم پر قہر۔ وعدے میں فیس ٹو فیس کرنا پسند کرتا ہوں، شام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، فون پر ایسی باتیں بالکل اچھی بات نہیں، اور تم سے میری عام سی بات بھی بہت خاص ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتا ہماری عام سی بات بھی ہمارے علاوہ کوئی اور سنے۔ رونا روک کر ذرا آئی جان کے ساتھ سیلون جا کر حالت درست کرو اپنی، نیو ہیئر کٹ لو، مینی پیڈی کرواؤ اور انجوائے کرو، لڑکیوں والے کام بھی کر لیا کرو، شوہر والی ہو گئی ہو۔ سی یو ان دا ایوننگ۔ اذان کے مشوروں کے بنڈل پر زینو نے منہ بسوڑتے کال بند ہونے پر فون کی سکرین کو گھورتے جب اپنے ہاتھ دیکھے تو واقعی تھوڑے ڈرائی ہو رہے تھے، پھر جب اپنی کلائی دیکھی تو ویکس کے اثرات ختم ہو رہے تھے۔ فوری اٹھ کر جب آئینے کے روبرو آئی تو بویں بھی ذرا شیپ سے نکلی تھیں۔ ویسے تو زینو کے فیشل ہیئرز اس کے فیئر رنگ کی بدولت سنہری تھے اور میک اوور سے وہ ویکس نہ بھی کی ہو تو چھپا لیتی تھی، پر اذان طیب کی گہری اور تیز نظروں سے ہلکی پھلکی بے ترتیبی بھی چھپ نہ سکتی تھی۔ توبہ ہے، یہ اذان طیب میری ہر چیز پر کتنی توجہ دیتے ہیں، زینو تمہاری تو تھوڑی تھوڑی مونچھیں بھی نکلی ہوئی ہیں، اسی کا ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا ہوگا، کوئی حال نہیں تمہارا، سیلون جانا ہی پڑے گا ورنہ اذان مجھے کہیں مونچھوں اور بالوں والی سرکار ہی نہ کہنے لگے۔ شرارت سے ہنستی وہ کیوٹ سا شرماتی، فوراً سیلون کے لیے جانے کا موڈ بناتی،
آئی جان کے پاس جانے کو کمرے سے نکل گئی۔ اوزان کے کبھی ناراض نہ ہونے والے بخشے اب زینو کو کبھی اداس تک ہونے نہ دے سکتے تھے۔ رونا تو بہت بعد کی بات تھی۔ دیان نے حسب ارادہ ہاسپٹل جا کر 2 گھنٹے اپنے پیشنٹس کو دیے اور پھر واپس میشی کو یونی سے واپس گھر ڈراپ کرنے اسے لینے پہنچا۔ وائٹ لیڈی لوز ٹی شرٹ پر ریڈ ونٹر لائننگ اپر کے ساتھ وائٹ ٹائٹ سلم فٹ پہنے، پیر لیڈیز لوفرز میں مقید کیے، اپنا بیگ اور نوٹس لیے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی بلیک سٹرولر سے سر ڈھکے پارکنگ تک آئی تو سیدھی دیان کی گاڑی کھولے اندر بیٹھی۔ قسم سے دینو، جتنی مجھے آپ کی اور پنار آپا کی شادی کی خوشی ہے، بس چلے تو ان بکس کو آگ لگا دوں۔ ویسے سنیں نا، آپ نے ساسو ماں کو کون سی گدڑ سنگی سنگائی ہے؟ میشی کے دلچسپ سوالوں کے بدلے دیان نے افسوس سے اٹی مسکراہٹ دی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تجھ سے کیا چھپانا چپینزی، ایک شرط پر مانی ہے کہ اگر پنار پر آنچ بھی آئی تو اسے مجھ سے چھین لیں گی۔ دیان کے انکشاف پر میشی نے صدمے کے سنگ دیان کی جانب دیکھا، پھر امید کے سہارے ڈوبا دل بحال ہوا۔ مجھے پتا ہے آپ ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسے اداس نہ ہو، اللہ نے ہم دو کو ساس بہت ہٹلر دی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ ویسے دینوں میں کیا کہہ رہی تھی؟ جیسے محبوب آپ کے قدموں میں کا تعویذ ہوتا کہ ساس صاحبہ کو نرم کرنے والا ایسا کوئی فارمولہ نہیں۔ اب ڈھونڈے نا، کوئی بنگالی بابا بہن بھائی مل کر جاتے ہیں اس کے پاس۔ اس قدر سنجیدہ صورتحال میں میشی کی ایسی فکر و تشویش پر نہ صرف دیان ہنسا بلکہ اس کو سر سے پکڑے جھنجھوڑا کہ خود مشائم کی بتیسی پھیلی۔ اپنے بال خراب کرنے پر وہ دیان کو کھا جاتی نظر سے ضرور گری، پر مصنوعی اور کیوٹ سا۔ میں تمہیں بنگالی بابوں کا مینیجر لگتا ہوں، بونگی کہیں کی؟ میرا بچہ، اچھی اور پیاری ساس پانے کے لیے اچھے کام کرنے ضروری ہیں جو نہ تم نے پوری زندگی کی ہے نہ میں نے۔ ہمارے گناہوں کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ دیان کے ایسے فتنہ خیز جواب پر مشائم نے دہل کر منہ بسوڑا۔ آپ نے کیے ہوں گے گناہ بچوں، فلرٹ کر کر اور مجھے تنگ کر کے، اپنے اس ایندھنی منہ سے آگ نکال کر۔ میں تو بہت معصوم ہوں، وظیفہ کرتی ہوں کوئی ساس کا دل پگھلانے کا۔ مشائم کے نیک ارادوں پر وہ میسنا بے اختیار بے دم ہوتا ہنسا۔ ابھی سے اس نے میشی کو بنگن مائی کے روپ میں امیجن تک کر لیا۔ ہاں، عنقریب تم وظیفے والی مائی بننے والی ہو، یعنی اچھا بزنس ہے، بندہ تمہارا گھر ہوگا نہیں تو تم مزے سے یہ کاروبار کرنا، بعد میں مل کر پارٹنرشپ کر لیں گے۔ دیان کی چونچلی ایڈوائس پر دونوں ایک سا ہنس پڑے۔ لنچ دونوں نے اسی مزیدار گپ شپ ماحول میں کیا اور دیان پھر سے 1 بجے تک واپس اس کے گھر ڈراپ کیا اور باہر سے ہی واپس ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ میشی واپس آئی تو پورا گھر خاموشی میں ڈوبا تھا۔ کچن سے آواز آ رہی تھی اور تبھی میشی نے دبے پیر قدم بڑھائے تو عائشہ سیال ملازمہ کی ہمراہ لنچ بنوا رہی تھی۔ اسے یہ سوپ بہت پسند ہے، جاؤ مجھے بادام اور کاجو لا کر دو۔ میشی کچن کے دروازے کے عقب میں ہی چھپ گئی۔ دل تو بہت چاہا وہ ساس صاحبہ کی جا کر مدد کرے، مگر پھر پچھلی بار والی انسلٹ یاد آنے پر مشائم نے اپنا ارادہ ترک کیا اور وہیں سے بوجھل دل اور مرجھائے چہرے کے سنگ سٹالر سر سے اتارے بالوں کو سیٹ کرتی کندھے پر ادا سے لہراتی کمرے کی طرف بڑھی۔ پنار شاید ہاسپٹل تھی، جبکہ جواد سیال بھی اپنے سیاسی امور نبھانے میں مصروف تھے۔ مشائم نے کمرے کا ڈور اوپن کیا اور بمشکل جمائی لیتی بیگ اور بک سٹنگ ایریا کی طرف بنے گلاس میز پر رکھے بیڈ کی طرف آئی، مگر میٹرس کی چادر پر رکھے ریڈ روز کو دیکھ کر مشائم کی نیند بک سے اڑی۔ پھر کمرے کی معطر فضا میں گلی المان سیال کی خوشبو نے اس کے دل کو ان قدموں کی آہٹیں سنائیں۔ ہاتھ جھکا کر وہ پھول میٹرس سے اٹھائے مشائم نے جذب سے سونگھا۔ سو بیوٹیفل، پر یہ کہاں سے آیا ہوگا؟ مشائم اس پھول کی مسٹری میں ہی مدہوش ہوئے سوچ رہی تھی جب المان نے بنا ہٹ کیے واش روم سے نکلتے قریب آتے اس کے عقب سے بازوؤں کو اطراف لے جا کر لپیٹے باندھتے ہی مشائم کی شدت سے گال چومی۔ حیرت کی جگہ مشائم کی آنکھوں میں اس لمس پر نہ صرف نمی اتری بلکہ وہ فوری اس جان لیوا حصار میں خوشی کی زیادتی آنکھوں میں برے پلٹی۔ المان کو دیکھ کر وہ بے اختیار روتے روتے ہنسی، جو اس سرپرائز پر اس لڑکی کا کچھ ایسا ہی ہونک رد عمل سوچے ہوئے تھا۔ براؤن پینٹ پر بلیک ہائی نیک پہنے اپنے تمام تر زخم چھپائے ہوئے بھی ماتھے کا بینڈیج نہ چھپا سکا۔ تبھی میشی نے بے اختیار اس کا چہرہ چھوتے گال چومی اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے زخمی ماتھے کو چھوا۔ آپ نے مجھے واپس آ کر سرپرائز دیا، پر یہ زخم کیسا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں المان؟ میشی کی فکر پر المان نے کچھ نہ کہا، بس جو 2-3 دن سے سکون غائب تھا مشائم کو گلے لگا کر اپنے جسم و جاں میں اتارا کہ وہ خود اس کے گلے لگتے، اس مختصر جدائی کا ہر درد بلا کر اس کے گرد ہاتھ باندھ گئی۔ انگ انگ میں اترتے سکون نے دونوں کے بے تاب دل میں راحت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری۔ مشن کے بیچ تھوڑی اونچ نیچ ہوئی، ڈونٹ وری آئی ایم فائن۔ گردن اور بازو میں خفیف سی تکلیف اٹھی، پر میشی کے سبب سب پر مرہم لگا پکا نہ، وہ اسے بھرپور زور لگا کر پکڑتی روبرو لائی۔ پتہ نہیں کیوں، پر میشی کو اس کی خوبصورت گرے آنکھیں بوجھل سی لگیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مشائم المان؟
سلمان نے اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹے قریب کیا تو اس کے لہجے کی بے خودی پر مشی کی پریشانی نے شرم و خوف کی جگہ لی۔ اسے ابھی بھی یقین آیا کہ سلمان اس کے پاس ہے، اس کو محسوس کرنے کو، وہ اس کی خوشبو انہیل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو میشی کی کمی ہو گئی ہے۔ اپنی گال سلمان کی گال سے رگڑے وہ اس کی گردن میں چہرہ کچیرتی جو بولی۔ سلمان سیال کے ہونٹوں پر الفت خیز تبسم جاگا، اس کی گردن کو چومتا، وہ گال کی نرماہٹ محسوس کیے گال سے گال رب کرتا، ذرا پیچھے سرکا کے چہروں میں ذرا فاصلہ سمیٹ لایا۔ مشائم کی پلکیں چکی تھی اور جب اٹھیں تو دونوں کے دل دھڑکے، دھیرے سے وہ اس کے قریب ہوا اور پرزور ہجر کی تلافی سانسوں کے سنگم کے سپرد کی نشاط اس لڑکی میں مدہوش ہوتے ہوئے اتارا۔ آ گیا ہوں، ہر کمی کا ازالہ ہوگا، بتاؤ کیوں روئے جا رہی تھی اور مجھے تکلیف دی؟ اس قدر سلمان کے محبت سے چھونے پر بھی مشی کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگی مس کر رہی تھی۔ میرے پاس سر رکھنے کو آپ کا کندھا نہ تھا سلمان، آپ مجھے ڈاؤن لگ رہے ہیں کیا؟ مشن بہت مشکل تھا۔ اس کی محبت کے عملی اظہار میں نرمی کی عادی نہ تھی، تبھی سلمان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے تڑپ کر پوچھا، تم سے دور رہنا مشکل تھا؟ فلائٹ نے تھکا دیا ہے، ڈونٹ وری، کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ اس بار سلمان نے اس کی دونوں مرمری ہتھیلیوں کو پکڑ کر جذب سے باری باری چوما۔ تو پھر آ جائیں، کچھ دیر سو لیں، مجھے نہ آپ کے پیار میں کمی نرمی چاہیے نہ کمی۔ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ تک لائی اور پکڑ کر بٹھایا، مگر اس سے پہلے وہ جاتی سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑے روکا اور تکیوں پر لیٹتے ہی مشی کو بھی خود پر جھکایا۔ یہ والا سلمان سیال پہلے سے دگنی جان رگوں سے چھین رہا تھا، میرے پاس رہو گی تو ہی آرام آئے گا۔ مشائم نے اس کے تقاضے کے بدلے فراق دلی سے سلمان کو اپنی موجودگی، توجہ اور پیار سونپا کہ اب قرار اس سے دور رہا ہی نہ تھا۔ جی جناب، میشی اور سلمان کا سین تھوڑا چھوٹا تھا، لیکن نیکسٹ میں تھوڑا لانگ دوں گی، اور نیکسٹ بہت ہی اسپیشل ہے، ولیمہ اسپیشل، حسیب اور بہار کا ولیمہ اسپیشل ہے، تو بہت ہی زیادہ مزے کی ہوگی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ والی کس ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔